حضرت محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا، بڑا مالدار تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی۔ تو آپ اکثر اس کو کہتے کہ تو توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر۔ وہ اکثر آپ اس کو کہتے کہ ٹھیک ہو جائے، ایک ہی تو بیٹی ہے، وہ بھی بیچاری معذور ہے، تو کہاں دولت لے جائے گا۔ حضرت حبیب اجمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا۔ مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا۔ 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا۔ تو حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا، مجھے کچھ سامان خریدنا تھا، تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو، باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا۔ تو مزدور آپ کو پتہ ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، تو مزدور بیٹھے تھے، تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا، چہرے پہ بڑی روشنی۔ میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں، پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلاں جگہ پہنچانا، کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری۔ سودا طے ہو گیا، اس نے سامان اٹھا لیا۔ کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں۔ 15 سال کا جواب۔ کہتے میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ باقی لوگ دیر سے آئے، وہ بچہ جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے، آپ یہی نہ سمجھ لیں کہ کام چور ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت، رمضان بھی نہیں تھا، میں اس بچے کو نوجوان کو گھر لے گیا، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے، اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، گرمی بڑی ہے، تمہیں پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں، اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا، پھر پیسے کم کروں گا، میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی، کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا، اسے کو روٹی کھا لے، رمضان بھی نہیں تھا۔ کہتے میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار تھمائے، تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے۔ میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو۔ کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضور نے حکم دیا، حکم نبی کریم نے حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو۔ حکم دیا، یا نکاح اور یا روزے، یہ سرکار کا حکم ہے۔ بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے، انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے۔ کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے، میں اور متاثر ہو گیا۔ میں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہیں اور جانا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا، باقی وقت یا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ بتائیں؟ تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو۔ کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑ آیا اور خود میں لوٹ آیا۔ افطار کے بعد میں اسے لایا، کھانا کھلایا، عشاء پڑھی، اس کا گھر دور تھا، میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا، بیٹھک کھول دی، وہیں وہ سو گیا۔ میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی، کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو، ایک ہی بیٹی وہ بھی معذور پیدائشی۔ اس کے کمرے میں گئے، میاں بیوی اسے کھانا کھلا اور بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے، بڑا نیک ہے ہمارے گھر میں، آج بڑا پرہیزگار۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا نوجوان، تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے۔ تو ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان اور بڑا نیک ہے، تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ہم اپنے کمرے میں، وہ بیٹھک میں۔ گھبرا کے اٹھے کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو، کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی ادھر آتی، کہتی الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی۔ ہم دونوں رونے لگے، اے اللہ تو کتنا کریم ہے، کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی۔
کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا، ایک خط چھوڑ گیا تھا۔ آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا، باقیوں کو بھی ذرا بھول پتہ چلے۔ کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا، اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا۔ بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے، اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا نا وہ ملک شام ہے، تو قوم عمالقہ ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کیا اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا۔ اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی۔ اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ بار بار دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذمے لگایا۔ تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے، جناب طالوت علیہ السلام ان کا نام تھا۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے، ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے لیکن علم میں بڑے پختہ تھے، وجود میں بڑے طاقتور تھے۔ تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے جو بات کی، اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ رب فرماتا ہے بسطۃ فی العلم والجسم، اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے، علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے، وجود بڑا طاقتور تھا۔ کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے، موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے۔ فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسعت عطا فرمائی۔ تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے جی نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی، ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا۔ کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے؟ بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھیے گا، یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں، آپ پڑھیں گے نا جی تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا، اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا جا کے قرآن شریف کھول کے 15ویں سے 16ویں رکوع میں، آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنے اچھے نظریے اور عقیدے کے ماننے والے ہیں۔ تو جب کہا نا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا تمہارے پاس، وہ صندوق تمہارا قوم عمالقہ اٹھا کے لے گئی تھی، ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ صندوق تمہیں واپس کر دے گا، وہ تمہارا صندوق تمہیں واپس کر دے گا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے، اس میں تھا کیا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر نا حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ کیا تھے؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک کرتا تھا، ایک ڈنڈا تھا، جوتے تھے، اور جناب ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، اور تورات کی کچھ تختیاں تھی۔ تو اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس تابوت کا فائدہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل والے جب اپنے دشمنوں سے لڑتے تھے تابوت سامنے رکھ کے دعا مانگتے تھے، اللہ انہیں کامیابی عطا کر دیتا تھا۔ تو قوم عمالقہ کو بھی پتہ چل گیا کہ صندوق میں کچھ ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو جاتے۔
وہ صندوق اٹھا کے لے گئے۔ اب ان کی کم بختی یہ، کم نصیبی یہ کہ انہوں نے جا کے اسے روڑی پہ پھینک دیا۔ جب روڑی پہ پھینکا تو ان کے اندر بیماریاں آ گئیں، وبائیں پھوٹ پڑی، مرنے لگے، وجود پھولنے لگا۔ پھر ان کے دلوں میں بات آئی کہ یہ ہم نے اس صندوق کی بے ادبی کی ہے۔ صندوق میں کیا ہے؟ تبرکات۔ تو کہا کہ اس کے اندر یہ تبرکات تھے۔ انہیں بھی سمجھ میں آئی تو انہوں نے نا بیل گاڑی منگائی اور وہ صندوق اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا۔ اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے نا اس صندوق کو وہاں سے اٹھایا۔ مفسرین نے لکھا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیل گاڑی کو ڈائریکشن پہ لگایا۔ ادھر سے حضرت شمویل علیہ السلام نے جناب طالوت کو بادشاہ بنا دیا اور ادھر سے وہ صندوق چل پڑا۔ کہا بھئی ہم ان کو کیسے بادشاہ مانے؟ تو فرمایا بادشاہ اس طرح مانو گے کہ تمہارا وہ صندوق آ جائے گا، اور قرآن کہتے ہیں اس صندوق میں تمہارے دلوں کا سکون ہے۔ تو وہ صندوق آ گیا، یہ مان گئے۔ اب جہاد کرنے نکلے تو لڑنا تھا جالوت کی قوم کے ساتھ۔ وہ بڑا سخت آدمی تھا، 3 من سونا اس نے وجود پہ پہنا ہوتا تھا۔ اس کی قوم سے لڑنا ہے، ٹوپی بڑی تگڑی پہنی ہوتی تھی لوہے کی۔ اب کون لڑے؟ ایک نوجوان تھے جن کا نام تھا داؤد علیہ السلام۔ وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جن دنوں حضرت طالوت نکلے نا اپنی قوم کو لے کر جالوت کے خلاف لڑنے، تو حضرت داؤد بھی شامل ہو گئے۔ اللہ جب کسی کو نوازتا ہے نا تو پھر خاص ہی کرم نوازی کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا جب یہ جا رہے تھے نا، وہاں جا رہے تھے تو رستے میں انہیں 3 پتھر مل گئے۔ انہوں نے وہ تینوں پتھر اٹھا لیے۔ اس زمانے میں پتھر پھینکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی لوگوں کے پاس چیزیں ہوا کرتی تھیں، اس کو کوپھن بھی لوگ کہتے تھے، منجنیق، اس کو سامنے رکھ کے پھر بنائی گئی۔ تو آپ کے پاس بھی وہ آلہ تھا جس سے دشمن پر پتھر مارے جاتے تھے، تو آپ وہ مشین لے کر، وہ آلہ لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ 3 پتھر آپ کے پاس تھے۔ آپ فرماتے اس دن میں بڑا بیمار تھا، اتنا بیمار تھا کہ میرا رنگ پیلا ہو گیا۔ اب وہ جالوت کے سامنے کوئی نہیں جاتا تھا، تو جناب طالوت کہنے لگے کہ جو جالوت کو مارے گا نا، یعنی ان کے بادشاہ کو اس قوم کے، تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ دیکھیں اللہ نوازتا ہے تو کس انداز میں نوازتا ہے۔ تو حضرت داؤد کہتے ہیں وہ دور کھڑا تھا تو میں نے نا 3 پتھر مارے، اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا، اور اسے چھو کے میرے پتھر آگے بڑھے تو اس کی فوج کے 30 آدمی بھی مر گئے۔ 3 پتھروں سے 31 بندے اللہ نے مار دیے۔ فرماتے اس لیے کہ ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں میرے رب کریم کی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں جناب طالوت کی صاحبزادی بھی آئی، آدھی سلطنت بھی آئی۔ کافی سال حضرت طالوت حیات رہے، پھر ان کا وصال ہو گیا، تو ساری سلطنت حضرت داؤد کو ملی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی۔ یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور پھر اللہ نے فضل فرمایا، انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی۔ اور پھر حضرت داؤد کے صاحبزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر ان کے صاحبزادے کا نام حضرت۔ تو یہ ہوا کیسے؟ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا، اس کے کرم سے ہوا۔ اب اس واقعہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب جب فضل فرمائے نہ کسی پہ بھی، تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے، کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں، مال، دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی، یہ خدا کے فضل سے ملتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے قریب لے جا کے ام القریٰ ایک بستی تھی، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، جو لے جانے والے تھے وہ یہودی تھے، انہیں مجھے وہاں جا کے بیچ دیا۔ میں شہزادہ ناز و نام میں پلا، وہ مجھے مارتے، مجھ سے کام لیتے۔ کہتے میں وہاں کئی سال رہا اور کہتا یا اللہ میں مار کھانے کو تیار ہوں، پر مدینہ تو آ جائے نا، حضور کا شہر تو نصیب ہو جائے نا۔ حضرت جناب سلمان فارسی کہتے ہیں اس یہودی کا چچا بیٹا، اس کا چچا زاد بھائی، اس کا کزن بنو قریظہ یہودیوں کے محلے سے آیا، مجھے اس نے کام کاج کرتے دیکھا، کھیتی باڑی کرتے دیکھا، تو کہنے لگا
غلام بیچو گے؟ مجھے دے دو۔ کہتے ہیں اس نے کہا تو 4 دینار نفع دے تو لے لے۔ کہتے ہیں اس نے 4 دینار نفع لیا اور مجھے باندھ لیا اونٹ کی پشت پہ، ہاتھ میرے باندھ لیے، پیر باندھ لیے، میں رونے لگا، میں تڑپنے لگا۔ کہتے ہیں اچانک بنو قریظہ مدینے کا ایک محلہ تھا، یہاں یہودی رہتے تھے، کہتے ہیں وہاں کا وہ رہنے والا شخص، اچانک میری آنکھ کھلی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اچانک میں نے آنکھیں کھولی تو کھجوروں کے لمبے چوڑے درخت، فرمایا میں نے دیکھا تو پہاڑیاں بھی معطر معطر سی، فضائیں بھی کرم کرم والی، عطا ہی عطا۔ کہتے ہیں 2 آنسو گرے اور میں ہنس پڑا، آنکھوں میں آنسو، لبوں پہ مسکراہٹ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ سارے رستے تو بت تھا، اب کیا ہوا؟ میں نے کہا میری تھکاوٹیں اتر گئی ہیں، میری ریاضتوں کا ثواب مل گیا ہے، میری عبادتوں کا اجر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، مجھے گوہر مراد مل گیا۔ کہتے ہیں اس نے مجھے وہاں رکھا، کام کاج کرانے لگا، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن کھجوروں اوپر چڑھ کے میں کھجوریں توڑ رہا تھا، مست تھا، تھوڑی تھوڑی عربی میں نے سیکھ لی، ہلکی پھلکی باتیں سمجھنے لگا، جواب دینے لگا، فارسی نسل تھا۔ کہتے ہیں میں کھجوریں توڑ رہا تھا، میرے مالک کا بھائی دوڑا دوڑا آیا آگے کہنے لگا بھائی پتہ ہے تجھے کیا ہوا ہے؟ پتہ؟ کہتا میں نے کوئی توجہ نہیں دی، یہ روز ایسی باتیں، پتہ ہے تازہ خبر کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جس نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینے آ گیا ہے، وہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینے آ گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جو کھجوریں میں توڑ رہا تھا وہ میرے ہاتھ سے گر گئی، یوں لگا کہ جیسے کسی نے آ کے نہ کسی نے آ کے کہا ہو کہ چل تجھے حضور نے بلایا ہے۔ فرماتے میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ کہنے لگا کدھر ہے وہ؟ کہنے لگا وہ وادی قباء ہے نا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے قباء پہ، کہتے میں جھٹ سے چھلانگ لگا کے اترا۔ پہلے میں آیا کرتا تھا پکڑ پکڑ کے، چھلانگ لگائی زمین پہ، اور میں نے اپنے مالک سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے اس نے تھپڑ مارا، چل اپنا کام کر۔ کہتے پہلے وہ مارتا تھا تو دکھ ہوتا تھا، آج پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے اس نے مارا کوئی پتہ نہیں چلا۔ میں انتظار کرنے لگا کہ ذرا دیر جلدی نہیں ڈل جاتا، شام جلدی ہو۔ کہتے شام ہوئی، چھٹی ملی، کھجوریں پلو میں باندھ لی اور قباء کی جانب خرامہ خرامہ جھکی ہوئی نظریں، کانپتے ہوئے میرے لب، اور میں جب پہنچا کہتے ہیں کھجور کے درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں، بائیں جانب چراغ جل رہا ہے اور دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں۔ فرماتے میں پہنچا، پہلی نظر حضور کے چہرے پہ، جھکی ہوئی نظریں، نور سے زیادہ روشنی یہاں سے چھین رہی ہے۔ فرماتے لگتا ہے چاند بھی شرما کے پیچھے ہٹ رہا ہے، سادہ سا لباس، خوشبوؤں نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ فرماتے ہیں یوں نظر پڑی تو یوں لگا جیسے یہ تو مجھے صدیوں سے جانتے ہیں۔ فرمایا لگا یہ پہلے سے جانتے ہیں۔ فرماتے حضور نے مسکرا کے فرمایا آئیے آئیے، اتنے جملے۔ فرماتے میں بیٹھ گیا، کھجوریں نکال کے دیں اور میں نے کہا حضور صدقے کی ہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ نشانیاں بتائی تھی نا، 2 نشانیاں یہ تھی کہ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسری نشانی تحفہ لے لیں گے، تیسری نشانی کے کمر کے پیچھے مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، کھجوریں پیش کی، کہ حضور صدقے کی ہیں۔ حضور نے میری طرف دیکھا تو مسکرائے، اور بڑا کھل کے مسکرائے۔ فرمایا ابو بکر لوگوں میں بانٹ دو۔ فرماتے ہیں چہرہ میری طرف ہے، باتیں ابو بکر سے ہو رہی ہیں۔ سمجھایا تو مجھے جا رہا ہے نا، کہ ابو بکر لوگوں میں، تمہیں پتہ بھی ہے میں صدقہ نہیں لیتا۔ کہتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی، دودھ کا پیالہ آیا، ایک گھونٹ مصطفیٰ نے لگایا، باقی سارا ہی مجھے عطا فرما دیا۔ فرماتے ہیں موجیں لگ گئی، میری موجیں لگ گئی، ساری رات تو نیند نہیں آئی لذت میں، اور اگلا سارا دن نیند نہیں آئی شام کے انتظار میں۔ کہتے ہیں پھر شام ہوئی، پھر پلو میں کھجوریں باندھی، پھر خرامہ چل پڑا۔ فرماتے سارے مل کے جا چکے ہیں،
पता नहीं हुजूर किसका इंतजार कर रहे हैं। सारे जा चुके, शाम हो गई, मैं पहुंचा, बैठा सामने, मेरे मुस्तफा ने देखा, फरमाया आइए। मैंने खजूरें खोली, निकाली, मैंने कहा हुजूर तोहफा है। फरमाते हैं हुजूर खोल के मुस्कुराए, गोया हुजूर मेरी सवाल का जवाब दे रहे हो कि मुझे पता है तू क्या कर रहा है। खोल के मुस्कुराए, खजूर निकाली, खाई, दूसरी भी खाई, तीसरी भी खाई। फरमाते मुझे याद नहीं 10 खाई कि 11 खाई। मेरा लाया तोहफा हुजूर ने इस्तेमाल फरमाया। फरमाते मेरा जी ना करे आने को, दिल ना करे, लेकिन मजबूरी थी, गुलाम था, लौट आया वापस। अगले दिन हुजूर आ गए जहां आज मस्जिद नबवी है, जहां आज मस्जिद नबवी है, जन्नतुल बकी जहां कब्रिस्तान है, वहां हुजूर बैठे। फरमाते हैं मैं शाम को चला तो दिल में ख्याल आया मोरे नबूवत कैसे देखूंगा। 2 निशानियां तो पूरी हो गई, तीसरी क्या है? सारे बोले। फरमाते हैं वो है 2 कंधों के दरमियान, कैसे जुर्रत करूंगा कि हुजूर दिखाएं, कैसे कहूंगा कि सोनिया मोर देखनी है। कहते हैं फिर दुआएं करने लगा दिल ही दिल में, या अल्लाह हवा चला दे, दिल ही दिल में ना हवा चला दे मौला, और हुजूर की कमीज मुबारक कट जाए, मैं मोर देख लूं। कभी दिल में ख्याल आया कोई सहाबी आके कहे हुजूर कमर को हाथ लगाने को दिल करता है। कभी ख्याल आया कि हुजूर खारिश करने के लिए जरा दस्ते मुबारक पीछे करें, कोई तो बात बने। फरमाते सारे रास्ते में मंसूबा बंदी करते आया, लेकिन क्या खबर थी मुझे कि सारी बातें तो मुस्तफा के पास पहले से मौजूद होती हैं। फरमाते हैं मैं गया, तवज्जो है साथियों, कहते मैं गया, हुजूर के सामने बैठने लगा, हुजूर ने फरमाया सलमान पीछे आ, ये तेरी जगह नहीं, तू पीछे आ। फरमाते मैं वहां से उठा, पीछे गया, जैसे ही मैं पीछे गया हुजूर ने कमीज पकड़ी, मोरे नबूवत उठाई, मैंने खोल के देखा, खोल के चूमा, खोल के प्यार किया। फिर हुजूर ने बाजू थामा, फरमाया बस भी कर, बस भी कर। फरमाया नबी करीब के कदमों में सर रखा और मैं फूट फूट के रोया। मैंने कहा सोनिया मेरी हयात का अफसाना पूछने वालों, कहीं कहीं से ये किस्सा पढ़ा ना जाएगा। सोनिया मैं अस्फहान से चला तो शाम आया, आका मैं शाम से चला तो मूसल पहुंचा, मूसल से नसीबान आया, वहां से मैं तमूरिया आया। हुजूर फिर मैं बिका, मैंने किसी के जानवरों को चारा डाला, किसी के घर में सफाई करी, किसी के जूते साफ किए, किसी के कपड़े धोए, बेक बेक के आया हूं, बेक बेक के पहुंचा हूं, मुझे जम के कदम चूमने दे हुजूर, मुझे आज जी भर के ज़ियारतें करने दे। फरमाते हुजूर ने उठाया और जब मेरे रसूल ने मेरा माथा चूमा, हुजूर ने जब मेरी पेशानी पे बोसा दिया, तो फरमाते हैं फिर मैंने पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। फरमाते हैं फिर मैं जानूं और हुजूर। लोगों की चीखें निकल गई, लोग रो पड़े। एक बुजुर्ग उठे, कहने लगे उमर जब से सलमान आया है यतीम बच्चियों ने कहना शुरू कर दिया है कोई हमें यतीम न कहे। जब से सलमान आया है भूखों ने कहना शुरू कर दिया है कोई हमें भूखा न कहे। जब से सलमान आया है बेआसरा लोगों ने कहना शुरू कर दिया है अब हमारे पास बहुत बड़ा आसरा है। जब से सलमान आया है बेघरों को घर मिल गए हैं। कहा वो लाचार बीमार जिनके करीब कोई नहीं जाता था सलमान उन्हें पास बिठा लेता है। खुदारा हमारा गवर्नर ना बदलिएगा। हजरत सलमान फारसी खड़े हो गए, कहने लगे मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे अंदर ताकतें नहीं रही। रो रो के लोगों ने कहा खुदारा हमारा गवर्नर ना बदला जाए। हजरत उस्मान ने कहा मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे आदमी का नाम पेश करता हूं जो मुझसे भी बेहतर है। कौन? कहा मैं हजरत साद बिन अबी वकास का नाम गवर्नर के लिए पेश करता हूं। हजरत अब वो लोग पता क्या कहने लगे, मदाइन के कहने लगे जी बिल्कुल ठीक है, हमें वो गवर्नर मंजूर है, पर हमारी एक शर्त है, हम उनकी गवर्नरी तब कबूल करेंगे जब आप मुस्तकिल रिहायश मदाइन में रखेंगे। हम आपको यहां रहने नहीं देंगे, आपको वहीं रहना पड़ेगा। इतनी मोहब्बतें, इतना प्यार। हज़रत सलमान ने कहा नहीं, मैं तो आखिरी वक्त मुस्तफ़ा के मदीने में गुजारूंगा, मैं तो हुजूर के शहर मुकद्दस में अपना वक्त गुजारूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो लोग इतना रोए
کہ حضرت فاروق اعظم بھی رو پڑے. فرمایا اے سلمان آپ واپس چلے جائیں, ان لوگوں کا خلوص آپ کی محبت سے بہت زیادہ ہے, آپ جائیے. حضرت سلمان فارسی مدائن آ گئے. جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن